سورہ ملک پڑھ لیجئے، سورہ یاسین پڑھ لیجئے، کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں آپ آ کر۔ اب جو آخری بات رہی، ہمارے جو لوگ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، یہ محسوس نہ کرے کہ یہ مردے سے بھاگ رہا ہے۔ اگر کوئی کو بتایا پھر قبر پر کھڑا کیسے ہو رہا ہے، میں نے بتایا آپ کو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبرستان تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، اب 10 محرم آنے والا ہے، بہت سارے لوگ قبرستان آئیں گے، لیکن قبرستان آ کر ہم نے کون سی صورت پڑھنی ہے، قبرستان انٹر ہوتے ہی ہم نے کون سی دعا پڑھنی ہے۔ آپ قبرستان آگے ہو تو آپ نے قبر کی کس جانب کھڑا ہونا ہے، کون سی صورتیں پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام کی تمام باتیں جو اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگوں کو علم نہیں ہے۔ آج ہم پریکٹیکل آپ کو بتانے جا رہے ہیں، قبرستان آ کر آپ نے کون سی دعا پڑھنی ہے، قبر کے کس جانب کھڑے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان نے مرنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔ دنیا کے اندر ہر چیز کا انکار کرنے والے آئے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے آئے، لیکن موت کا آج تک انکار کرنے والا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی پیدا ہوگا۔ انسان نے مرنا ہے۔ اب جب انسان نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اب قبر کے اندر انسان جب جاتا ہے، اب جو اس کو رشتہ دار ہے وہ کس طرح کی ایصال ثواب کریں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، ایصال ثواب کے لیے آپ کو قبر پر آنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ گھر بیٹھے بیٹھے بھی کچھ پڑھ کر قرآن پاک کی آیت پڑھ کر بخش دیتے ہیں تو اس کو ثواب مل جاتا ہے، تو قبر پہ آنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا قبرستان زیادہ جایا کرو، کیوں؟ اس سے تمہارے دل کے اندر موت کا یاد تازہ ہوگی، تو یہ پتہ چلے گا ہم نے بھی مرنا ہے۔ تو آئیے، اگر آپ قبرستان آ رہے ہیں تو کس طریقے سے آئے۔ اور ایک بار ذہن میں رکھیے، جب انسان قبرستان آتا ہے تو سب سے پہلے کیا کہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ السلام، اتنا سا جملہ یاد کر لیجئے، لمبا یاد نہ کیجئے، اتنا سا کہہ دیجئے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اگر آپ قبرستان آتے ہو اور آپ اپنے جاننے کسی قبر کے پاس آ کر اپنی والدہ کی، والد کی، بھائی کی قبر پر آ کر آپ السلام علیکم کہتے ہو، تو آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں، وہ آپ کو پہچان لیتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے قبرستان آ کر سلام کیا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا وانتم سلفنا ونحن بالاسر۔ آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، آپ قبرستان آ گئے ہو، آپ یہ دعا بھی پڑھ لی آپ نے، اب آپ نے قبر کی کس جانب کھڑا ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، ذرا دھیان سے دیکھ لیجیے گا، یہ قبر ہے میرے پاس، یہ قبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو قبر میں جو مردہ لیٹا ہوا ہے، اللہ اس کی بخشش فرمائے، اس کا چہرہ اس طرف ہے اور پاؤں اس طرف ہے، آتا ہے۔ ویسے تو آپ کسی بھی جانب کھڑے ہو سکتے ہو، آپ اس طرف کھڑے ہو سکتے ہو، سرارے کھڑے ہو سکتے ہو، کسی بھی جانب کھڑے ہو سکتے ہو، لیکن کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے، جس کو جو ہماری شریعت میں بتایا ہمیں، پاؤں کی جانب کھڑے ہو جاؤ، یہ پاؤں کی جانب ایسے کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ پشت آپ کی قبلے کی طرف ہو، قبلہ اس طرف ہے، پشت آپ کی قبلے کی طرف ہو اور آپ کا چہرہ پاؤں کی طرف ہو، اس طریقے سے کھڑے ہو رہے ہیں آپ نے یہاں پر آ کر۔ اور جب آپ یہاں پر آ کے اس طرح کھڑے ہو گے، پھر آپ ایصال ثواب کیجیے۔ آپ قرآن پاک کی کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن آپ سورہ یاسین پڑھیں گے تو اس کو زیادہ ثواب، یعنی کہ ثواب اس کا عذاب کو کم کر دیا جاتا ہے۔ حدیث کا مفہوم اللہ کبھی کو معاف فرمائے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین نہیں آتی ہے تو آپ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، ایک قرآن پاک کا ثواب اس کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے، آپ جو بھی آتی ہے وہ آپ پڑھ لیجیے، سورہ ملک پڑھ لیجیے، سورہ یاسین پڑھ لیجیے، کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں آپ آ کر۔ اب جو آخری بات رہی، ہمارے جو لوگ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، قبر پر آ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ قبرستان میں آ کر ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ دیکھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے یہ کسی مردے سے مانگ رہا ہے، تو لہٰذا قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کے دل میں یہ دماغ میں بات نہیں ہے کہ میں مردے سے نہیں مانگ رہا بلکہ اللہ سے مانگ رہا ہوں، میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، تو پھر آپ، اگر کوئی شخص قبرستان میں نہیں تو پھر آپ مانگ لے ہاتھ اٹھا کر، اللہ سے مانگے، بخشش مانگے اس کی، تاکہ دیکھنے والے یہ محسوس نہ کرے کہ یہ مردے سے مانگ رہا ہے۔ اگر کوئی قبرستان میں نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں قبرستان میں ہوتے ہیں، اہل بدعت ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھ رہے ہوتے قبر سے مانگ رہا ہے، پھر وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی ہو مشرک تو نہ مانگے، بلکہ اگر کوئی نہیں ہے تو پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لے اور ایصال ثواب کر لیجیے۔ تو یہ تھی قبر پہ آنے کے پریکٹیکل طریقہ، میں نے آپ کو بتایا۔ پھر قبر پر کھڑا کیسے ہو رہا ہے، میں نے بتایا آپ کو، قبر کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو رہا ہے، پشت آپ کی قبلے کی طرف ہو، چہرہ آپ کا پاؤں کی طرف ہو، پھر یہاں آ کر آپ کھڑے ہو کر ایصال ثواب کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی مرحومین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔